الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ ببرکت مہینہ ہم تک پہنچا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلوں کے اوپر فرض تھے، اس امید پر کہ شاید کہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو ہم ریاکاری کے ساتھ تصور نہیں کر سکتے۔ دیگر جتنی عبادتیں ہیں ان میں ریاکاری بندہ دکھلا سکتا ہے، اور ریاکاری کر کے وہ اپنے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ نماز ہے تو نماز پڑھتے وقت وہ ریا دکھا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں وہ ریاکاری نہیں کر سکتا۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اور میں بند کمرے میں جا کے کھا پی تو بھی سکتا ہوں نا، لیکن نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں جا کر کھا سکتا ہوں، جا کے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دنیا کا فرد نہیں ہے، بند کمرے میں جاؤں کھاؤں پیوں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میں روزے سے ہوتے ہوئے بند کمرے میں اکیلے میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو پھر بھی اللہ سے ڈر کے کرتا ہوں کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں نے ایک گھونٹ پیاس بھی شدت کی، پیاس بھی شدت کی لگی ہے، بھوک بھی شدت کی لگی ہے، فریزر بھرا پڑا ہے، ٹھنڈا بھی پانی موجود ہے، لیکن نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا۔ کیوں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں ریا نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے۔ ریا اگر ہوتی، ریاکاری اس میں ہوتی تو فرمایا کہ اس میں ریاکاری نہیں، تو جس چیز میں ریاکاری نہیں وہ خالص طور پہ رب کریم کی طرف ہوتی ہے۔ اور رب کریم نے خود ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی ساری نیکیوں کا بدلہ رب 10 گنا سے لے 700 گنا تک دیتا ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700۔ فرمایا کہ رب کریم ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں تک دیتا ہے۔ 700 نیکیوں، تم نے نماز پڑھی، تمہیں ایک نماز کے بدلے 700 گنا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ تم نے 1 روپیہ زکوٰۃ کا دیا، 1 روپے کے بدلے 700 روپے خرچ کرنے کا رب ثواب تمہیں دے گا۔ اسی طرح دیگر نیکیاں ہیں، لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، رب کریم نے فرمایا، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی، فرمایا بے شک روزے کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ روزے کا ثواب میں خود دوں گا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے 2 جملے لکھے ہیں، ایک جملہ اس عجزی سے کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا جملہ یہاں پہ مفسرین کرام نے کوٹ فرمایا یہاں پر اگر مجہول طور پر پڑھیں، اس جملے کو مجہول کر کے پڑھیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا ثواب خود دوں گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ روزے کی جزا، روزے کا جو ثواب ہے میں خود رب رحمان ہوں۔ اس کا میں اگر بتاؤں، بعض صوفیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ تو عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نا
محمود غزنوی کا ایک واقعہ بیان کیا اپنی کتاب میں. آپ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اپنے سب وزیروں مشیروں کو کہا کہ جاؤ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا اور فرمایا کہ جاؤ جس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ چیز تمہاری. لوگوں کی دوڑیں لگ گئی. کوئی ادھر آ کے خزانوں پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے, کوئی اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑوں پہ جس نے ہاتھ رکھ دیا. ایاس بیٹھا ہوا ہے, ایاس بیٹھا ہوا ہے. محمود غزنوی نے جب دیکھا نا کہ ایاس بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے, تو آپ نے فرمایا ایاس خیر ہے, میں نے خزانوں کا منہ کھول دیا ہے, جاؤ جس پر ہاتھ رکھے گے تمہاری. تو ایاس کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت بات پکی ہے نا, جس پر ہاتھ رکھوں گا وہ میری ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا جی جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کا خزانے کے منہ کھول دیے, جاؤ جس پر ہاتھ رکھو گے. ایاز چپکے سے پیچھے سے آیا, آ کر محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت بات ہوئی تھی جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ اسی کا. تو دنیا والوں نے خزانوں پہ ہاتھ رکھا, کسی نے قیمتی گھوڑوں پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کس جگہ پہ ہاتھ رکھا. فرمایا میں نے اس بندے پہ ہاتھ رکھا ہے, اس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جو سارے خزانوں کا مالک ہے. تو فرمایا کہ جو دنیا کے سارے خزانوں کا مالک اگر وہ اس کا اوپر ہاتھ رکھ دے تو پھر فرمایا کہ کوئی ایک ڈھیر پہ ہاتھ رکھ لے گا, کوئی دو ڈھیر پہ ہاتھ رکھ لے گا. تو فرمایا کہ میں نے تو سارے خزانے کے مالک کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے, سارے خزانوں کے مالک کے اوپر اب ہاتھ رکھ دیا ہے. تو کہنے لگا کہ اب تو کوئی ایک ڈھیر کا مالک بنے گا, کوئی دوسرے سونے کا مالک بنے گا, کوئی تیسرے ہیرے اور جواہرات کا مالک بنے گا. کہنے لگا کہ میں نے مالک کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اب بادشاہ تو میرا ہے اور جو کچھ تیرا ہے وہ بھی میرا ہے, جو تیرا وہ میرا. یہی بات اگر کریں تو رب کریم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی. جس کا رب ہو جائے, جس کا رب ہو جائے, رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں, روزے کی جزا میں خود ہوں. وہ یار جس کا رب ہو جائے پھر تو ساری کائنات کی جنتیں بھی اسی کی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ رب کریم نے روزے کی جزا رکھی ہے. اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اکبر کتنی رب کریم نے اس امت کے اوپر کرم نوازی فرمائی, کتنی کرم نوازی فرمائی, اور کیسی کرم نوازی ہے رب کریم کی اس امت پر. پروردگار عالم کی طرف نسبت کرتے ہوئے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے میرے رب کعبہ کی, قسم ہے مجھے میرے پروردگار عالم کی, قسم ہے مجھے. فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جب رمضان المبارک میں میری امت کے افراد اپنے گھروں میں دسترخوان لگا کر سحری کرتے ہیں نا, فرمایا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ان سحری کرنے والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ان سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ رب کریم کی کرم نوازی. دسترخوان میرا ہے, گھر میرا ہے, کھانا میرا رکھا ہوا ہے, روٹی ہم کھا رہے ہیں, تناول ہم کر رہے ہیں, رب رحمتیں اپنی عطا فرما رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مسلم اور بخاری شریف کی حدیث مقدسہ ہے, حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنتی ثمانیۃ ابواب منہا, فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے جنت کے ہیں. فرمایا کہ یسمى الریان, فرمایا جو ایک دروازے کا نام جو ہے وہ رب کریم نے باب الریان رکھا ہے, باب
ریان رکھا ہے، فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، فرمایا اس میں صرف اور صرف جنت میں اس دروازے سے اگر کوئی جائے گا تو فرمایا روزے دار جائے گا۔ آرڈر ہوگا جنت میں چلے جاؤ، تو ایک باب الریان نام کا دروازہ کھول دیا جائے گا، فرمایا جتنے روزے دار ہوں گے وہ اس جنت کے اس خاص دروازے سے گزریں گے، فرمایا جب سارے روزے دار گزر جائیں گے تو وہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ خاص دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رب کریم نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان المبارک میں جس نے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، رب کریم کا پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اس کے جتنے پچھلے گناہ ہوں گے رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری بات ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو اللہ کی عبادت کرے، رمضان المبارک میں رات کو قیام کرے، اللہ کی عبادت کرے، خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، فرمایا جب وہ ایمان اور خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کی رات رمضان المبارک کی ہو، اور فرمایا وہ کھڑا ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت گزار بن جائے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا رب اس کے بھی سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رب کریم کی ہم پر بعض دنوں سے افضل ہوتے ہیں، جیسے جمعہ سارے دنوں میں افضل، اسی طرح بعض مہینوں سے افضل، رمضان المبارک بھی افضل مہینہ، اور رب کریم کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں، بعض راتیں ایسے آتی ہیں جو اس امت کے لیے خاص رب کریم نے کرم نوازی والی بنائی، کہ جن میں عبادت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اجر رب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، عبادت تھوڑی ہوگی، اجر بہت زیادہ ہوگا، اجر زیادہ ہوگا۔ گرامی قدر احباب، ذرا اس بات کی طرف اگر ہم ذرا نوٹ کریں اس بات کو کہ ہمارے اوپر رب کریم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، بس یہ ہے کہ ہم ان برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، یہ ہے کہ ہم ان برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، لینے والے بن جائیں اپنے رب سے ان برکتوں کو۔ ہماری جھولی خالی ہے بھائی، ہم جتنی جھولی پھیلائیں گے اتنی ہی کم ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، رمضان المبارک کا روزہ کا یہ مہینہ جو ہے ہم غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ کیسی غفلت، جس طرح مکیہ مہینے گئے یہ بھی مہینہ گیا، 2 4 دن 5 دن کا ہمیں شوق ہوگا نماز پڑھنے کا، بعد میں وہ بھی گئی، 5 دن کا شوق ہوگا روزہ رکھنے کا، بعد میں وہ بھی گیا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ مسلمان اور آوازیں رب کی طرف سے آ رہی ہو، رب کی رحمت کی آوازیں آ رہی ہو کہ آؤ مانگو مجھ سے، او بھائی لیلۃ القدر کی رات عظمتوں والی رات، شب برات کی رات عظمتوں والی رات، دیگر جو راتیں رب کریم نے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی، ہر جمعے کی رات بڑی عظمتوں والی رات، لیکن خدا کی قسم یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر رات بڑی افضل رات ہے، ہر رات بڑی افضل رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، آؤ اب ہے وقت، آ کر مانگو رب سے، جو مانگو گے رب ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائی سحری کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا کے کھانا کھاؤ، دعا مانگو رب سے۔ افطاری کا وقت ہے، ہاتھ اٹھاؤ، کھانا کھاؤ، افطاری کرو، رب کی بارگاہ میں التجا کرو۔ بھائی
بھائی رب کریم ہمارے دسترخوانوں میں بھی برکتیں ڈالے گا، رب کریم ہماری مانگی ہوئی دعاؤں میں بھی برکتیں ڈالے گا، اور پروردگار عالم ضرور بضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ آ گیا تمہاری طرف، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ۔ حضرت عبداللہ بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اس مہینے میں رب کی رحمتیں اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، رب کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرمایا رب گناہوں کو معاف فرماتا ہے، رب دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے، فرمایا کہ پھر آخر میں جو میرے محبوب علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا بے شک وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، وہ بڑا بدبخت ہے کہ جس نے اس مہینے کو پایا اور رحمت الہی سے محروم رہ گیا۔ جو اس مہینے کو پائے اور رحمت الہی سے محروم رہے، فرمایا وہ بدبخت انسان ہے کہ جو اس مہینے کو پائے اور رحمت الہی سے محروم ہو جائے۔ نہ یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ، روزہ رکھیں پھر بھی رب اجر و ثواب عطا فرمائے، رات رب کی عبادت کریں پھر بھی رب گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا چاہیے یار؟ کوشش تو کرنی چاہیے، دن رات ہم کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہماری عادت بدلنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھو نا، کسی کی عادت ہوتی ہے 9 بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا، کسی کی عادت ہوتی ہے 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، وہ کوئی صبح کو ناشتہ کرتا بھی نہیں ہے، 12 بجے اٹھتا ہے تو ناشتہ کرنا شروع کر دیتا ہے، 12 بجے اٹھتا ہے تبھی وہ دوپہر کا کھانا ایک رکھ کے جا کے کھاتا ہے۔ لیکن اب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، نہ تو کوئی 9 بجے روٹی کھا رہا ہے، عادت بدل گئی نا۔ وہ صبح سحری کا ٹائم، جس ٹائم 11 مہینے ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھا، پورا مہینہ اٹھ بھی رہا ہے، پورا مہینہ سحری بھی کر رہا ہے، پورا مہینہ دسترخوان پہ آ کے روٹی بھی کھا رہا ہے، اور ایک ہی ٹائم سب کا۔ مسلمانوں کی عادت بدل گئی۔ اللہ کرے یہ عادت سارا سال ہی رہے، اللہ کرے یہ عادت کہ ہم جو اٹھتے نہیں فجر میں بھی وہ سحری کے ٹائم اٹھنا شروع ہو گئے، عادت بدل گئے۔ تو یہ مہینہ عادت بدلنے کے لیے آیا۔ تو اللہ کرے ہماری عادت جس طرح اب ہماری مسجد فجر میں بھری ہے، اسی طرح سارا سال بھی بھرے ہیں۔ اب مسجدیں بھری ہیں فجر میں، وہ آخری سب تک مسجدیں بھری ہیں، اوپر والی منزل بھر گئی، بھائی باہر سبیں بچھ گئی۔ جیسے اب اللہ رب العزت کی طرف بندوں کا رجحان ہوا، جب اب آج جس طرح اللہ رب العزت کی طرف لوگ آئے اس کی عبادت کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے لوگ در پہ ہوئے، جس طرح اس مہینے میں ہوتے ہیں، اللہ کرے سارا سال یہ عادت بنتی رہے۔ یہ عادت بدلنے کے لیے مہینہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ جس طرح اخلاص اور یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ بند کمرے میں ہم نے روٹی نہیں نہ کھانی، چاہے کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر بھی یہ اخلاص ہے انسان کے اندر کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر بھی وہ روٹی نہیں کھا رہا، پھر بھی وہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی رہا، سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود یہ اللہ رب العزت کی طرف اخلاص ہے۔ تو جس طرح اللہ رمضان میں دیکھتا ہے، ایسے رمضان کے علاوہ بھی تو دیکھتا ہے۔ تو پھر کیوں گناہ کرتے ہیں؟ پھر کیوں بدنگاہیاں کرتے ہیں؟ جیسے رمضان میں رب دیکھتا ہے، جیسے رمضان میں رب ہے، رمضان کے علاوہ بھی تو رب ہی ہے نا۔ تو پھر کیوں ہم گناہ کرتے ہیں؟ پھر اس وقت ہمارا کیوں نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں ہوتا کہ بھئی میں فلاں گناہ کروں گا، میں چوری کروں گا، یا میں معاذ اللہ ریاض باللہ بددیانتی کروں گا، یا میں کوئی گناہ کروں گا تو میرا رب دیکھ رہا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ جیسا رمضان میں رب دیکھتا ہے، ہمارا اخلاص کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کرے سارا سال ہمارا یہ پکا ایمان بن جائے، گناہ کرتے وقت ہمارے ذہن میں آ جائے نہیں گناہ نہیں کرنا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں غلطی نہیں کرنی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز چھوڑنے پہ آئے تو ذہن بن جائے نہیں نماز نہیں چھوڑنی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی گناہ کرنے لگ جائے تو اس کا یہ دماغ کام کرنا شروع کر دے کہ بھئی جس طرح رمضان میں رب دیکھ رہا تھا، ایسے آج بھی میرا رب مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔